السلام علیکم۔ حابل اور قابل کی کہانی کے بعد انسان دھیرے دھیرے زمین پر پھیل گئے اور ہر نسل اپنے والد آدم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہی ان کا خالق اور پالنے والا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شیطان، جس نے پہلے ہی انسانیت کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس نے انسانوں کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کا منصوبہ شروع کیا۔ شیطان کی سازش اور شرک کا آغاز۔ جب آدم کو پیدا کیا گیا تو میں نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں ان کی اولاد کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دوں گا۔ مجھے ان کے دلوں کو اللہ کی توحید سے ہٹانے کا کوئی طریقہ نکالنا ہے۔ تمہارے درمیان جو نیک لوگ ہیں، کیا وہ تمہارے لیے نیکی کی مثال نہیں ہیں؟ کیا تمہیں ان کی وفات کے بعد ان کی عزت نہیں کرنی چاہیے؟ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بناؤ تاکہ ان کی مثال ہمیشہ تمہارے سامنے رہے اور تم ان کے راستے پر چلو۔ یہ شیطان کا وسوسہ لوگوں کے دلوں میں داخل ہوا۔ لوگوں نے اپنے نیک لوگوں سے محبت کی اور ان کی یاد میں مجسمے بنانے لگے، نہ کہ ان کی عبادت کے لیے بلکہ انہیں یاد رکھنے کے لیے۔ لیکن شیطان صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ وہ نسلوں تک انتظار کرتا رہا جب تک لوگ ان مجسموں کے اصل مقصد کو بھول نہ جائیں۔ پھر شیطان نے دوبارہ وسوسہ دیا، یہ مجسمے صرف نیک لوگوں کی یادیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ ان کے ذریعے دعا کرو اور یہ تمہیں اللہ کے قریب لے آئیں گے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ یقیناً ان کا اللہ کے ساتھ خاص مقام ہے۔ ان کا نام لے کر دعا کرو، تمہاری دعائیں زیادہ قبول ہوں گی۔ اس طرح شرک کا بیج بو دیا گیا۔ آہستہ آہستہ انسانیت اللہ کے ساتھ لوگوں اور بتوں کو شریک کرنے لگی، بتوں اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے لگی، جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو سکھائی گئی خالص توحید سے ایک بڑا انحراف تھا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود، سوا، یاغت، یوق اور نصر کو چھوڑو، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور اے اللہ تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کچھ نہ دے۔ یہ آیت نوح علیہ السلام کی قوم میں موجود نیک لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شیطان نے انہیں دھوکہ دیا کہ پہلے ان نیک لوگوں کی یاد میں مجسمے بنائے جائیں اور پھر نسلوں بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ بدکاری اور زنا کا پھیلاؤ۔ جیسے جیسے شرک انسانوں میں پھیل گیا، شیطان نے معاشرتی اخلاق کو بھی خراب کرنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ انسان کو اللہ سے دور کرنے کا سب سے تیز طریقہ پاکیزگی اور عفات کو برباد کرنا ہے۔ تم آزاد ہو، جو چاہو کر سکتے ہو، ایک دوسرے کو خواہشات بھری نگاہوں سے دیکھو، اس دنیا کے مزے لینے میں کیا حرج ہے؟ شیطان نے انہیں جسمانی خواہشات کے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ جو بات شروع میں جائز معاملات تھی، وہ بغیر کسی روک ٹوک کے تعلقات میں بدل گئی اور پھر زنا اور بے حیائی کی طرف جا پہنچی۔ شیطان نے حرام کو خوبصورت اور آسان بنا دیا۔ اپنے آپ کو پابندیوں میں مت جکڑو، تم انسان ہو، یہ فطرتی جذبات ہیں، جیسے چاہو انہیں پورا کرو۔ جب معاشرہ زیادہ بگڑ گیا تو زنا اور فحاشی پھیل گئی۔ اس سے خاندانی ڈھانچہ کمزور ہو گیا۔ حسد، ناانصافی اور لوگوں کے درمیان تشدد میں اضافہ ہوا۔ جتنا زیادہ وہ اللہ کی رہنمائی سے دور ہوتے گئے، اتنا ہی وہ گناہوں اور نافرمانیوں میں ڈوبتے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے فوجوں کو اختلاف پیدا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور اس کے قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ انگازی کرنے والا ہو۔ ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایسا کیا، اور وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔
پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ابلیس اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ شیطان خاندانی پاکیزگی اور رشتوں کو خراب کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کی گمراہی میں کامیابی۔ میں نے انہیں اللہ کی راہ سے ہٹانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مقصد اور آخرت کی حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ شیطان کا اثر دور دور تک پھیل گیا اور انسانیت دو باری غلطیوں میں پھنس گئی، شرک یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنانا، اور اخلاقی بدکاری یعنی نکاح کی حرمت کو توڑنا اور زنا کو فروغ دینا۔ لیکن اللہ نے اپنے فضل سے انسانیت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بار بار نبی بھیجے تاکہ وہ انہیں صحیح راستے کی یاد دلائیں۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی واجب ہو گئی۔ حالانکہ شیطان کے وسوسوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن اللہ کی ہدایت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء کو اللہ نے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دوبارہ توحید کی طرف بلائیں اور اخلاقی قدریں برقرار رکھیں۔ حتیٰ کہ اندھیروں کے دور میں بھی اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے قریب رہی جو اسے تلاش کرتے رہے۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے جانا کیسے حابل اور قابل کے زمانے کے بعد شیطان نے انسانیت کو کس طرح متاثر کیا، جس کی وجہ سے شرک اور زنا شروع ہوئے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کیسے گناہ آہستہ آہستہ معاشرے میں داخل ہو سکتے ہیں اور کس طرح شیطان کے وسوسے اگر بے قابو ہوں تو ان کا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح اللہ کی رحمت اور نبیوں کے کردار انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف واپس لانے میں مدد کرتے ہیں۔